الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انہ قال والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتی یظہر الفحش رواہ مستدرک لحاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ 5 ہفتوں سے ہم علامات قیامت کی نشانیوں کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس 6ٹھی مجلس ہے، علامت قیامت کی قسط نمبر 6 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ من جملہ علامات قیامت کے ایک علامت فحاشی کا عام ہو جانا ہے۔ فحاشی سے مراد عریاں لباس کا استعمال اور ایسے الفاظ کا بولنا جن میں بے حیائی کا عنصر پایا جائے، اسی طرح ایک دوسرے کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا بھی فحش میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ گالی گلوچ اور لعن طعن کرتے تھے۔ فحاشی کا عام ہونا بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتی یظہر الفحش، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے۔ مستدرک لحاکم کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 547، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 639 حدیث نمبر 3211۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علامت بتائی گئی ہے یہ ہمارے اپنے دور میں کتنی عام ہو چکی ہے۔ دوست احباب بھی آپس میں ملتے ہیں تو جب تک وہ فحش کلامی نہ کر لیں، لعن طعن نہ کر لیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کی دوستی برقرار نہیں ہے اور وہ گہرے دوست نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گہرے دوست نہیں ہیں، حالانکہ یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ ایک اور علامت بتائی جا رہی ہے، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھنا۔ امانت و دیانت کا اٹھا لیا جانا اور مناصب کا نااہل لوگوں کے سپرد کیا جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امانت دار شخص کو خائن سمجھا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص واقعی امانت دار ہوگا اسے تو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اس کی امانت و صداقت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور جو فی الحقیقت جھوٹا، منافق، خوشامد کرنے والا، شرب زبان اور خائن ہوگا اسے قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 547، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 639، حدیث نمبر 3211۔ کتنی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہمارے زمانے میں ان کو اگر فٹ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے آج کو دیکھتے ہوئے علامتیں بتائی جا رہی ہوں، جبکہ یہ علامتیں اس زمانے میں، اس خیر القرون دور میں بتائی گئی ہے کہ جہاں ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ ہوگا، ہو کے رہے گا، بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، اچھے لوگوں کا خاتمہ اور برے لوگوں کا ظہور۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معزز، دانا، عقل مند اور علماء ختم ہو جائیں گے، اور گھٹیا یعنی جاہل اور بازاری قسم کے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ ان کے لیے میدان خالی ہو چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وعول فوت نہ ہو جائیں اور توحید عام نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ وعول اور توحید کون ہیں؟ فرمایا، وعول سے مراد معزز اور اشرفیہ طبقہ ہیں، اور توحید سے مراد گھٹیا اور نامعروف لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مناصب سنبھال لیں گے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 547، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 639، حدیث نمبر 3211۔ گھٹیا لوگوں کا اوپر آنا، کبھی تو ان کے ہم مناصب سنبھال لینے اور ان کے لیے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے پروپگنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد اور طبلہ نوازوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جبکہ دانشور، مفکرین اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والوں کو نظروں سے اوجھل اور ذرائع ابلاغ پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں میں شہرت وہی حاصل کرتے ہیں جو گانے بجانے، رقص و سرور اور عیاشی اور فحاشی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جہاں تک کسی عالم، سائنسدان، قابل ڈاکٹر، انجینئر اور ان جیسے دیگر قابل کا تعلق ہے تو یہ لوگ بالعموم گوشہ گمنامی میں پڑے رہتے ہیں۔ قیامت کی یہ نشانی عصر حاضر میں واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہے، لیکن ابھی تک صورتحال زیادہ خراب نہیں ہوئی۔ اب بھی بہت سے لوگ شوق سے دینی لٹریچر سنتے ہیں۔ اکثر مسلم ممالک میں علماء اور داعیان دین کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ لوگ علمی مجالس میں شرکت کرنے اور ٹی وی چینلز کے دینی پروگرام دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ دن بدن ایسے چینلز میں اضافہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ غیر مسلم بھی دینی لٹریچر سننے اور ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے دیکھے جا رہے ہیں۔ مستدرک حاکم تو یہ جو بات بتائی گئی کتنی زیادہ عام ہے ہمارے دور میں۔ سپر اسٹار کہا جا رہا ہے، ایکٹرز سپر اسٹار کہلائے جا رہے ہیں، جبکہ صحیح اسٹار، صحیح جن کی زندگی چاند اور سورج کی طرح لوگوں کو کی رفع نسانی میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں گزر رہی ہے، ایسے لوگ واقعتاً گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ابھی قریب میں تو کتنی کثرت سے علماء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔
اکابر جبال العلم علماء دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، فرمایا مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی۔ جب مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اور اس کے دین میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، جب اس کے دین میں نقص واقع ہوتا ہے تو شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اسے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ چیز موجودہ دور میں عملی طور پر واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام۔ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2083۔ آج اگر آپ لوگوں کے حالات پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ لوگوں کی کثرت ہر طرح مال جمع کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور انہیں اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ حرام کا کاروبار اور اس کی ملازمتیں حاصل کرنے اور حرام اشیاء کی تجارت کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے۔ مثلا سگریٹ، شراب یا خواتین کے لیے غیر ساتر لباس کی تجارت کرنا یا سودی کاروبار کرنا یا ایسے کاروبار کے لیے دکان کرائے پر دینا جو حرام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ سورہ المؤمنون پارہ نمبر 23 آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ ہر وہ گوشت جو سود اور حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو شخص پرہیزگاری سے کام لیتا ہے، شبہ والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں میں ایک اجنبی شخص سمجھا جاتا ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ محتاج ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ رشوت قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات اسے اپنے منصب یا ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبَهَاتِ اسْتَبَرَّ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ۔ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو نقص سے بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہی کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 52، صحیح مسلم حدیث نمبر 1599۔ اس لیے ہمارے اپنے اس دور میں ان چیزوں کو تیزی سے بڑھتا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج حلال و حرام کی تمیز یکسر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو علامتیں کوش گزار کی جا رہی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، ان میں اپنے آپ کو ملوث پانے پر تائب ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ان نشانیوں سے اور ان نشانیوں میں آلودہ ہونے سے
بچانے کی فکریں اور کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو قیامت کی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں گرفتار ہونے پر، ملوث ہونے پر، تائب ہونے، پشیمان ہونے، رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔